میں ابھی بھی کھا کے آئی ہوں نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو نا پھر شاید آپ مجھے کچھ کہیں گے. اچھا اس کی کوئی اسپیسیفک ٹائمنگ ہے کس وقت برن کرتا ہے فیٹ کو؟ زندگی ہزار نعمت ہے اور ان ہزار نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمارا فرض ہے. آج میں آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے کرانے جا رہی ہوں جو آپ کو انہی ہزار نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ہیں جن سے وہ انٹروڈیوس کرائیں گے. جو پاکستان کا بہت بڑا ہمارا نام ہے ڈاکٹر یوگی وجاہت صاحب. آئیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور کچھ انفارمیٹیو چیزیں سیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے بیٹا, اللہ کا بہت احسان. یوگا کو آپ نے ایک نئی شکل دی ہے کہیں, یا آپ نے نئے طریقے سے انٹروڈیوس کرایا وچ از ویری گڈ. تو کچھ دیکھنے والوں کو بتائیں گے. میں اس کی تصحیح کر دیتا ہوں, یوگا نے مجھے نئی شکل دی. میری یوگا کی ہم کیا شکل چینج کریں گے, یوگا نے ہمیں بدل دیا. سن 2002 سے میں نے ٹیلی ویژن شو کیا. اس زمانے میں ایک انڈس ٹیلی ویژن نیٹ ورک آتا تھا جس میں ہم نے انڈس یوگا شروع کیا. اینڈ آپ کیونکہ جس عمر اور جس ایج میں ہے اس کے لیے آپ کے لیے انفارمیشن بہتر ہوگی, آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کے لیے بھی. یوگا کا تعلق بڑا گہرا ہے موئنجو-ڈارو کے ساتھ. تو یہ ہماری روایتوں کے ساتھ ملا ہوا ایک علم ہے. میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور کارپوریٹ ٹرینر ہوں. مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز, بینک یا کارپوریٹ سیکٹر کے لیے میں کام کرتا ہوں, جس میں مسکو اسکیلیٹل جو انجریز ہوتی ہیں ان کے لیے کام کرتا ہوں. اور میرا جو شعبہ ہے وہ ٹیکنیکل ہے وہ ورڈ, لیکن میں میڈیکل ارگونامکس سکھاتا ہوں یا ارگونامکس پہ کام کرتا ہوں. یعنی کیسے بیٹھنا چاہیے, کیسے کھڑا ہونا چاہیے, کام کیسے کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے چوٹیں لگتی ہیں. ہومیوپیتھی ایک بہت اہم شعبہ ہے جس کا میں ڈاکٹر ہوں اور یہاں رحمان فاؤنڈیشن میں اس حوالے سے کچھ خدمات ادا کرتا ہوں, جس میں آرتھوپیڈک یا آرتھرائٹس کے حوالے سے کام ہے. ویٹ لاس یا ویٹ مینجمنٹ کہہ لیجیے, ہولسٹک ویٹ مینجمنٹ. لیکن جو میرا ایک بڑا دل کو لگتا ہوا شعبہ ہے جس کو آٹزم کہتے ہیں, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. بچوں میں یہ نفسیاتی امراض یا بیہیویئر کے امراض بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو کیونکہ میری رحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ یہاں پہ خدمات بھی ہیں, اور ایک خود الگ ایک میری آرگنائزیشن ہے کھلونا فاؤنڈیشن جو بچوں کے لیے کام کرتی ہے. کھلونا فاؤنڈیشن, ہاں. تو اس کے حوالے سے پھر میں رحمان فاؤنڈیشن اور کھلونا فاؤنڈیشن مل کے آٹزم کے جو بچے ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں. تو یہ ایک مختصر سا میرا کام ہے. میڈیا کا آدمی ہوں جی, ہمیشہ سے شعبے میں. مختصر تو نہیں کہیں گے کیونکہ آج کل جو بیہیویئر کے ایشوز آ رہے ہیں نا بچوں میں خاص کر کے, وہ بہت زیادہ ہے, اور ان کو کسی ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کچھ پیرنٹس کو کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے ان مسائل کو فیس کریں اور کیسے ڈیل کرنا ہے ان کو. دیکھو بیٹا, غزل بات یہ ہے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو بڑوں میں دیکھتے ہیں, یعنی بچے کاپی کرتے ہیں. اب بڑے خود اسٹریس کا شکار ہیں. ہم ایک اسٹریس سے گزر رہے ہیں, ٹریفک کا اسٹریس, بلوں کے اسٹریس, مہنگائی کا مسئلہ, رشتوں کے مسئلے, مسائل, یہ وہ نہ جانے کیا ہے. تو یہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں ہمیں. اب یہ خیال کرنا کہ بچوں کو اسٹریس نہیں ہوتا غلط ہے, کیونکہ وہ ہمارے ہر اسٹریس کو دیکھتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں فلٹر کر لیتے ہیں اپنے پاس بھی. کچھ بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کے دنوں میں بچوں میں جو رویے ہیں, معاشرتی رویوں کا جو فقدان ہے یا اس کو ڈس آرڈر کہہ لیجیے, وہ بڑھ رہا ہے. ہمارے بچے خوف زدہ ہیں, ہمارے بچے اس طرح کام نہیں کر پا رہے. ہم باہر نکلنے سے ان کو ڈرتے ہیں کہ کچھ ہو نہ جائے, رک جاؤ. تو اب بچوں کی وہ گروتھ نہیں ہو رہی, مینٹل, فزیکل, ایموشنل نہیں ہو رہی. تو بہت زیادہ ڈس آرڈر بڑھ رہا ہے. اور میں یہ کہوں گا والدین سے کہ پہلے تو خدا کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کیجیے, کیونکہ آپ کے گھر میں ایک ننھا سا بچہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو دیکھتے دیکھتے کہیں اسٹریس کا شکار نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. لا تعلقی ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, جس کو آپ ڈومیسٹک وائلنس کہہ لیجیے. ڈومیسٹک وائلنس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے بچے پہ. ایون اگر وہ اسکول میں سنتا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں, ان کے ابو نے چھوڑ دیا ان کو, وہ گھر پہ آ کے سہم جائے گا, ڈرے گا, وہ اپنے والد کو بار بار پکڑے گا.
کہیں یہ ہوگا کہ میری والدہ میری دوست کی والدہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا, وہ اپنی ماں سے بار بار گلے لگے گا, اس کی ماں پریشان ہو جائے گی, کیا ہے کل سے تم میرے پیچھے پڑے ہو, بٹ وہ ڈر رہا ہے, وہ خوف زدہ ہے کہ میرا باپ یا میری ماں مجھے چھوڑ تو نہیں دے گی, میں اکیلا تو نہیں ہو جاؤں گا. تو ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے والدین کو بھی, اور اسی لیے میں ایک پروگرام بھی کراتا ہوں, اس کا نام ہے ورک شاپ ہے 3 گھنٹے کا, گروم یور سیلف بفور گرومنگ یور چائلڈ, یعنی اپنی تربیت کیجیے اپنے بچوں کی تربیت سے پہلے. تو ہمارے یہاں تربیت یافتہ والدین نہیں ہیں, لہٰذا وہ کر رہے ہیں جو ان کے ذہن میں آ رہا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ ایکسپرٹ سے کنسلٹ کریں, تاکہ آپ کو تو چلیں جیسی زندگی گزار لی, کم سے کم آپ کا آنے والا بچہ جو ہے وہ تو ایک بہتر زندگی گزارے, اس کا حق ہے وہ. بالکل. اور آج کل جو بڑھتے مسائل ہیں ان میں سے ایک, جیسے چائلڈ ڈس آرڈرز کی بات کر لیں تو اس میں اسٹریس جو بڑوں میں ہے, اس کے لیے موسٹلی میں تو کہتی ہوں کہ یوگا کرنا چاہیے. آف کورس. تو بالکل. کچھ بتائیں. میں آپ کے یعنی اس چینل کے توسط سے ناظرین سے کہوں گا کہ دیکھیں, گھر میں سارے کام آپ کرتے ہیں, آپ کپڑے پہن رہے ہیں, بچوں کو دکھا رہے ہیں, گھر خرید رہے ہیں, گاڑی خرید رہے ہیں, تو جب آپ ان ساری چیزوں میں فیصلے کرتے ہیں تو ایک چیز ہے صحت, اس کے بارے میں بھی بیٹھیں اور ایک کلیکٹیو ایک ماحول بنائیں گھر میں, جس میں آپ بھی ایکسرسائز کرتے ہوں, اہلیہ کو بھی کہیں, ماں کو بھی کہیں, بچے بھی کریں گے. کیونکہ اگر ہم کچھ دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو تو بہتر سوچ اور ایک صحت مند زندگی دے کے جائیں, اس کے بعد ہم یقین کر لیں گے کہ کچھ بہتر ہو جائے گا. پیسے تو بہت سے لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں, اور میں نے دیکھا کہ پیسوں سے پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو صحت دے کے جائیں, صحت مند ذہن دے کے جائیں. اللہ کرے خود رہیں, جائیں نہیں رہیں, میں غلط لفظ کہہ رہا ہوں, الفاظ واپس لیتا ہوں, کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں, اور ڈاکٹر بھی بڑا سابقہ ہوتا چلا جاتا ہے. کیا کریں, ہم سے بناوٹ والی باتیں ہوتی نہیں ہیں, وہ ٹو دا پوائنٹ بول جاتے ہیں کہ بھائی آپ مریں گے تو کیا بچے کو کس پہ چھوڑ کے جائیں گے. تو وہ صاحب لڑنے لگتے ہیں ہم سے, آپ نے مرنے کا کیوں کہا, میں آپ سے علاج کرانے, میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نہیں ہوں گے, کہہ رہے نہیں یہ بھی نہیں کہیں, تو میں کہا پھر آپ بچے کو لائے کیوں ہیں, جب آپ خوش ہیں اپنے ہی کمفرٹ زون میں خوش ہیں تو کمفرٹ زون سے باہر مت نکلیں. یہ بات بڑی تم نے اچھی کی غزل بیٹا, کہ یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے سب کچھ ہیں لیکن اپنے کمفرٹ زون میں, اور بس مل جائے, خود ہی مل جائے, اور ایسا ہوتا ہے نہیں. جیسے ابھی دیکھو نا, ایک اور بھی ٹاپک ہے جس پہ میں دیکھتا ہوں, وہ ہولسٹک ویٹ مینجمنٹ ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کو کتنے نقصانات ہو رہے ہیں, لیکن لوگ نہیں دیکھتے, کھائے چلے جا رہے ہیں, کھائے چلے جا رہے ہیں, کھانا پینا ان کا صحیح نہیں ہے. اس پہ ذرا دھیان رکھنا چاہیے. ان میں سے ایک میں بھی ہوں نا. ایسی چیز بتائیں, وہ آج کل جیسے آپ نے بتایا نا کہ کمفرٹ زون سے ہم نکلتے نہیں ہیں, تو میں بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ, اب جو دیکھنے والے مجھے پتا ہے آپ لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے کوئی ایسی چیز پوچھوں کہ جس سے نا بس آسانی سے ہمارا ویٹ کم ہو جائے. یہ بھی کمفرٹ زون ہے. ایگزیکٹلی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں سوری بیٹا تمہاری بات کر رہی ہے شاید, لیکن بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں ایک شہر میں تھا, تو وہاں ایک خاتون آئی میرے پاس اور کہنے گے جاد بھائی میں نے کھا کے وزن بڑھ گیا, کچھ کھانے کی چیز بتائیں جس سے وزن کم ہو جائے. تو ہم کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے, ہم کہتے ہیں کھانے کی چیز سے وزن کم کرنا ہے. تو میں بتا دیتا ہوں, ایک بڑا سمپل اصول بتا دیتا ہوں, اور میرے خیال سے یہ جو ہے نا, یہ سونے کے عوض اور چاندی اور ہیرے کے عوض تولنے والا جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ میں نے نہیں کہا, میرے بڑوں نے کہا ہے, میں نے ان سے سنا. کھانا سورج ڈوبنے کے بعد نہ کھائیں. اگر ایسا آپ کریں گے نا تو آپ میرے خیال سے 90% اپنے آپ کو صحت مند کر لیں گے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سورج ڈوبنے کے بعد کھاتے ہیں. تو بیٹا میں اس مثال یہ دیتا ہوں, آپ اگر آزاد پرندوں کو دیکھیں نا, تو آزاد پرندہ کبھی رات کو آپ کو دانہ چگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ تو غریب بیچارے جو وہ پنجروں میں بند ہیں نا پرندے, وہ رات کو کھا لیتے ہیں. تو اگر کوئی رات کو کھا رہا ہو تو سمجھ لو یہ پنجرے میں بند, یعنی اس اپنے کمفرٹ زون میں بند آدمی ہے. رات کو کھانا نہیں کھاتے. کھانا سورج ڈوبنے کے بعد بہت سے بہت جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کا وقت دیا ہے, افطار کا وقت دیا ہے, وہ آئیڈیل وقت ہے ڈنر کا. ہم تو نہاری جیسی چیز جس کا مطلب ہی ہوتا ہے نہار منہ کھانے والی, وہ رات کو 11 بجے کھاتے ہیں. ہم پائے نلی نہاریاں رات کو فیملی کو لے جا کے کھلاتے ہیں. وہ صبح کے وقت کھا کے بیل گاڑی پہ بیٹھ کے جانے والا کھانا تھا جو ہضم نہ ہو. نہاریاں ہضم نہیں ہوتی, نلی نئے پائے ہضم نہیں ہوتے, لیکن ہم اپنی بہت لمبی چنگی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں اور کھا کے آ جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں آج کل ہارٹ کا مسئلہ کیوں اتنا بڑھ رہا ہے. ہارٹ کا مسئلہ نہیں بڑھ رہا,
ایکچولی ہمارے دماغ کا مسئلہ بڑا ہوا ہے. ہمیں کھانے, اس کو کہتے ہیں فوڈ سائنس, اور الحمدللہ ہمارا جو بر صغیر ہے اس میں ایک علم ہے آیورویدا, یوگا کے ساتھ. آیورویدا اور یوگا مل کے ہمیں غذا کے بارے میں جو آگاہی دیتے ہیں, اگر وہ مل جائے تو بیماری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پھر. تو بس چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں, بس ہم لوگوں نے نا ان چیزوں سے جیسے ہی خود کو دور کیا نا تو ہم مسائل کی طرف جاتے جا رہے ہیں. تم نے چلو پھر بھی میں تمہیں کمفرٹ زون سے باہر نکالے وغیرہ وزن بتا دوں, تمہیں ضرورت نہیں ہے ویسے, پھر بھی ضرورت ہوگی, کبھی نہ کبھی وزن بڑھ ہی جاتا ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو کہتے ہیں مدرا, یہ ٹچ کرنے کا, یہ گیان مدرا ہے. کسی کو ریلیکس ہونا ہے, نیند سے لانی ہے, غصہ روکنا ہے, بلڈ پریشر کو کم کرنا ہے, تو وہ آرام سے یوں کر کے آپ نے یوگیوں کو دیکھا ہوگا بیٹھے ہوتے ہیں. جی جی. کسی کو گیسٹرک ہوتی ہے, رینگنے والے پین ہے جس کو ہم ٹریولنگ پین کہتے ہیں, تو اس کو انگلی کو اوپر سے پکڑ لینا چاہیے. کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے تو اس کو لاک کر کے اور دونوں انگلیوں کو ٹچ کر لے, یہ ہمارا ہردیہ مدرا بن جاتا ہے. پلپیٹیشن, سانس, ہماری دل کی دھڑکن خراب ہو رہی ہے, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول رہی ہے, اس طرح کر لیا. اسی طرح ہماری یہ جو انگلی ہے اس کو اگر ہم, یہ جو رنگ فنگر جسے ہم کہتے ہیں, اگر رنگ فنگر کو ہم یوں ٹچ کریں گے تو یہ ہمارا وزن بڑھائے گا. اوکے, ہاں ہٹا دو اوپر, ٹھیک ہے. اور اس کو یوں کٹ کریں گے تو یہ سوریہ مدرا بن جاتا ہے. وہ لوگ جن کو ہائپر ٹینشن نہ ہو, یعنی بہت جلدی بلڈ پریشر نہیں بڑھتا ہو بیٹا, تو وہ یوں کر لیں اور اس کو رکھیں. یہ سوریہ مدرا ہے. سوریہ مدرا ہمارے جسم میں جو فاضل چربی ہے اس کو برن کرنے کے لیے ایک بیسک انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. اور جب ہم یہ کر لیں گے اس طرح تو ہمارا ویٹ کم ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ یوں کیا ہوا ہے اور بریانی کی 2 پلیٹیں کھا لی ہیں تو خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں کرے گا. بریانی کی پلیٹیں زیادہ ہیوی ہوتی ہیں, اس بیچارے کا کیا قصور ہے, تو پھر شاید آپ مجھے کچھ کہیں گے. اچھا, اس کی کوئی اسپیسیفک ٹائمنگ ہے کس وقت کرنا ہے؟ کیونکہ سوریہ مدرا کہہ رہے ہیں نا آپ, کیا صبح کے وقت؟ گڈ کوسچن. بھائی جب بریانی کھانے کا دل کرے جس وقت بھی, آدھے گھنٹے پہلے کر لیں. تو بریانی تو ہم کبھی بھی کھا لیتے ہیں, رات کو کھا لیتے ہیں, دن میں کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ دن بھر میں 45 منٹ سے زیادہ نہ کیا جائے. اگر یہ کرتے ہی گھبراہٹ ہونے لگی تو چھوڑ دیں. اس کا مطلب ہے بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو رہا ہے اور سمٹم آ رہے ہیں, وہ پسینے آنے لگے. لیکن یہ سافٹ برن کرتا ہے فیٹ کو, اور جب فیٹ برننگ سافٹ ہوتی ہے تو اس کی پہلی علامت یہ آتی ہے کہ آپ کی اسکن خوبصورت ہو جاتی ہے, کیونکہ فیٹ کہیں باہر نہیں جا رہا, وہ اندر بیبی فیٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے. تو فوراً اسکن اچھی ہوگی, رنگلز غائب ہونے لگیں گے, اور وہ جو اتنی محنتوں سے بڑے ہزاروں روپے لگا کے اپنی چربی بنائی ہوتی ہے, جس میں تکے ہوتے ہیں, کباب ہوتے ہیں, بریانی ہوتی ہے, اتنے مزے کے کھانے ہوتے ہیں. تمام ہوٹلوں کے نام لے لیجئے اسلام آباد اور اس کے, جو ان کے ہائی, میں ابھی بھی کھا کے آئی ہوں. ہاں ماشاء اللہ. تو دیکھو نا, بڑی محنت سے آپ نے کھایا ہوگا نا, یعنی ایسے نہیں کہ ادھر سے وہاں اٹھایا یہ اٹھایا. اب اس چیز کو آپ ایک یوگی کے کہنے پہ ضائع نہیں کریں, اس کو کنورٹ کریں. یہ جو بیبی فیٹ ہے براؤن سے, اس کو بیبی فیٹ میں, وائٹ فیٹ میں لے کے آئیں. تو جیسے یہ ہارڈ فیٹ سے بیبی فیٹ میں کنورٹ ہوگا, پہلی علامت یہ ہوگی کہ آپ کی اسکن اچھی ہو جائے گی, بال اچھے ہو جائیں گے. تو یہ اس کو مدرا ٹیکنیک کہتے ہیں یوگا میں, بے شمار ٹیکنیک ہے. اور ایک کپال بھاٹی ہے, کپال بھاٹی, وہ پیٹ کی ایکسرسائز ہے جس میں ہاں پیٹ کو اندر کھینچ رہے ہیں. جیسے ایکسرسائز ہوتی ہے نا, ایسے آپ کو انٹرنل آرگن کا مساج کرنا چاہیے. تو شوگر کے پیشنٹ کے لیے, صرف وہ لوگ جن کا آپریشن ہوا ہے یا کسی وجہ سے ان کو کوئی اندر انجری ہے, وہ یہ نہیں کریں گے. لیکن یہ اگر کریں تو ان کا وزن بہت تیزی سے کم ہوگا. اور آج بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. تو یہ تھے یوگی وجاہت صاحب. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ شو بہت اچھا لگا ہوگا. اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنی ہوسٹ غزل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.